السلام علیکم. آج ہم لوگ آئے ہیں بیلجیم سے ہوتے ہوئے شبان کی محفل پڑھنے کے لیے. جناب قبلہ اعجاز اظہر صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. ہمارے آج کے دن کے میزبان ہیں جناب اعجاز سیفی صاحب. اعجاز بھائی، آپ ان کے والد گرامی بھی آتے تھے اور آپ کو ہی ہم زحمت دیتے تھے، آپ میزبان ہوتے تھے ہمارے، اور آپ انہیں بھی قبلہ کو بھی خطیب اکبر کو لے کے یہاں آئے تھے. ذرا میں کورٹ آف جسٹس پہ آپ ایک منٹ کچھ روشنی ڈالیں. یہ عالمی عدالت انصاف جو ہے، اس میں ڈچ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صرف اتنی ہے کہ یہ زمین انہوں نے کی ہے، باقی ساری بلڈنگ اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری دنیا نے مل کے بنایا ہے. یہ جو گیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جرمن گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ جو کلاک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کلاک سوئس گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں 1000 سال میں 1000 سال کے بعد اس میں 1 منٹ کا فرق پڑے گا. یہ اتنا ایکوریٹ کلاک ہے. اور اس میں جو شیشے ہیں وہ بیلجیم گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، فانوس جو ہے وہ سویڈش گورنمنٹ کے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا ہوا قالین جو کہ ایران حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ بھی اسی بلڈنگ میں رکھا گیا ہے. اور اس میں ہر حکومت کی جانب سے ایک چیئر جو ہے اس کے نام کی رکھی گئی ہے، جس پہ ان کا آفیشیل سگنیچر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. آپ نے جو اگلی بات ہے وہ کر لیجئے، باقی باتیں میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی قبلہ، میں آپ سے ایک درخواست تھی کہ جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ سے پہلے سقراط پہ جو ظلم ہوا، آج انہوں نے اپنا داغ دھونے کے لیے اسے سزا دی. کیا ہم اس عالمی عدالت کے اندر، آج ہالینڈ کے نمائندے ہیں، آپ لکھنؤ سے آئے، میں جرمنی سے ہوں، کیا آج اس عدالت کے اندر ہم کربلا کا واقعہ پیش کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا سنگین جرم تاریخ میں کہاں ہوا؟ یا اس سے پہلے ایک عدالت کے اندر جناب سیدہ کو بلایا گیا، تو کیا ہم ان جرائم کو آج کی انسانیت کی جو عدالتیں ہیں ان میں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ بہت بہت شکریہ جناب اقبال حیدر صاحب اور جناب اقبال سیفی صاحب، اعجاز سیفی صاحب. آپ دونوں حضرات کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ حضرات کی موجودگی میں اس وقت میں عالمی عدالت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. بہت اچھی بات کہی اقبال بھائی آپ نے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آج سے ہزاروں سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے لگ بھگ 500 سال پہلے، سقراط جو ایک فلاسفر تھا، جو ایک حکیم تھا، جو ایک دانشور تھا، اس کو یونانیوں نے سزائے موت دے دی تھی اور زہر کا پیالہ پلا دیا تھا. لیکن ابھی چند برس کی بات ہے، لگ بھگ 70-80 سال پہلے یونان نے ایک عدالت لگائی، اور عدالت لگا کے سقراط کے قاتل کو سزائے موت دی. تو سزائے موت پر دنیا والوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا ہنسی ہے، یہ کون سا تماشا کر رہے ہو تم. تو اس کے اوپر یونانیوں نے کہا کہ میں کوئی تماشا نہیں کر رہا ہوں، میرے دامن پر داغ تھا کہ ہم نے ایک حکیم اور فلاسفر کو زہر کا جام پلایا ہے. یہ عدالت لگا کے اور سقراط کے قاتل کو سزائے موت دے کے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں کہ جو ایک فلاسفر کو قتل کریں، بلکہ وہ سے یونانی ہیں کہ اس کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. اور دیکھیے عزیزوں، اس وقت عالمی عدالت آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آپ کے سامنے ہے. سب سے بڑا انسانیت کا جو دشمن ہے، سب سے بڑا جو آتنکوادی اور ٹیررسٹ تھا، جس کا نام یزید تھا، وہ اسلام کا دشمن بھی تھا، آل محمد کا دشمن بھی تھا، رسول کے گھرانے کا دشمن بھی تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ انسانیت کا دشمن تھا، ہیومینٹی کا دشمن تھا. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے ہیں. کربلا میں امام حسین معصوم ہیں، امام ہیں، لیکن جو حسین کے ساتھ عورتیں آئی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بچے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی کیا غلطی تھی، ان کی کیا خطا تھی، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا؟ اگر یزید کے نظر میں
امام حسین معاذ اللہ انہوں نے کچھ غلط کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا؟ سب سے بڑی یزید کی درندگی اور دہشت گردی یہ ہے کہ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، جو اپنے باپ کے ہاتھوں پر آئے تھے، امام حسین اس لیے لائے تھے کہ دنیا والوں سے اس کو پانی مانگیں کہ وہ اس کو پانی مل جائے، مگر بچے کو پانی کے بدلے میں 3 بھال کا تیر مارا گیا۔ تو عزیزوں، اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انشاءاللہ ایک دن عالمی عدالت بیٹھے گی اور اس کے اندر فیصلہ ہوگا۔ جس طرح یقرات کے قاتل کو سزائے موت دی گئی ہے، ویسے ہی یزید کو بھی سزائے موت دی جائے گی، اور تمام غاصبین کو، تمام ایسے کرداروں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے کسی کے حق کو غصب کیا ہے، ان تمام ظالموں کو، غاصبوں کو، قاتلوں کو سزائے موت دے کر کے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو ہم دہشت گرد کو، ٹیررسٹ کو، آتنکوادی کو ہم پناہ دیں یا غاصبین کی تعریف کریں، بلکہ ہم وہ سے مسلمان ہیں کہ جو انسانیت کے دشمنوں پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ سید صاحب، ایک آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آج انٹرنیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ رشیا کے پرائم منسٹر کو اس عدالت میں اوکرین کے کیس کے اندر لانے کا کہا جاتا ہے، کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کیس، تو یہ بھی تو انسانیت پہ ظلم ہوا، اس کے بھی تو کیس کھلنے چاہیے۔ جی بالکل کھلنے چاہیے، اور جیسے قبلہ نے فرمایا ہے انشاءاللہ یہ وہ وقت ضرور آئے گا جب کہ انسانی ضمیر کی عدالت میں یہ مقدمہ بھی پیش ہوگا۔ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں صاحب، 2500 سال پہلے یونانی سقراط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو 2500 سال بعد، ابھی تو 1500 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ مقدمہ کربلا جو ہے یہ بھی ضرور عالمی عدالت میں جو ہے یہ میں ایک عرض کروں کہ بہت عرصہ پہلے خطیب اکبر تشریف لائے تھے اور حیدر عباس صاحب کے گھر میں یہ بات ہوئی بھی تھی کہ آپ کو انوالو کریں گے ہم لوگ، اور کوشش کریں کہ ہم اس طرح کی پٹیشن ڈال کے ایک ابتدا تو رکھ جائیں ہم لوگ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے انیشیٹو لیا ہے، ان کی بہت آواز میں لبیک کہیں۔ خدا بہت حافظ، شکریہ، خدا بہت